السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوموار کا دن، ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم بات کریں گے اسلام آباد کے اندر، آپ کو پتا وہ 3 سیٹوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو الیکشن ٹریبیونل بنا ہوا تھا وہ بحال ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کو معطل قرار دے دیا گیا۔ کیا ڈیولپمنٹ ہے کورٹ سے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں، پہلے پارلیمان کے اندر جناب اعلیٰ کافی اس کے خلاف آواز اٹھی، آج پھر جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے ملے اپنے لیڈر سے، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، کیوں ابھی تک اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ ظاہر ہے پرابلم تو ہے دہشت گردی کی، اس کے اوپر بات ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ میرے خیال میں اٹ واز ریٹن آن دا وال کہ انہوں نے آپس میں مل بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بتایا گیا تھا ہمیں، وہ آپ کو پتا حنیف بھائی صاحب نے بتا دیا تھا، اکٹھے تیرنا ہے اور اکٹھے ڈوبنا ہے، تو وہ مان گئے۔ وہ جن باتوں کے اوپر مانے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بھئی تھانے دار بھی میرا ہونا چاہیے تھا، تو پٹواری بھی میرا ہونا چاہیے تھا میرے حلقے، تو باقی میں خوش ہوں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کا جو معاملات ہیں چلتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ناظرین، ٹاپ سٹوری ظاہر ہے آج آپ نے سنا، سارا دن لائیو ٹرانسمیشن ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو ریزرو سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں خواتین کی، جس کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے جو ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے، دوز ہو ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز انڈیپینڈنٹس بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ اب وہ اپنی سیٹیں مانگ رہے ہیں، کوئی 87 کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب والا 70 سم تھنگ سیٹیں جو ہیں پروونشل اور نیشنل اسمبلی ملا کے، تو وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں، جی ہمارا حصہ ہے، ہمیں حصہ دے دیں۔ اسی کے اوپر سارا معاملہ چل رہا ہے۔ کل اس کی ہیئرنگ کنکلیوڈ ہو جائے گی، یہی بتایا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے۔ آج دوبارہ سے جب کیس شروع ہوا عید کی تعطیلات کے بعد، جو اہم سوالات وہاں پہ اٹھائے گئے، کچھ شارٹس جو کہ لائیو کور وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے پینل سے رائے جانیں گے، اس کے اوپر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا۔ اب اس کو سامنے رکھے تو ایسا لگتا ہے کہ معاملہ حل کا حل شدہ ہے، اس میں تو کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. آپ نے انتخاب PTI کا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کا بہت اچھا کیس ہو سکتا تھا اگر آپ PTI کا انتخاب کریں۔ ناظرین، یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو آئینی ماہرین ہیں، ایون ہمارے پینل کے اندر بھی جو ہمارے پینلس ہیں ان کی رائے بھی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے۔ حسن ایوب کا یہ خیال ہے کہ جب نہیں ملا سمبل نہیں ہے تو پھر دیر از نو پارٹی، وہ انڈیپینڈنٹس ہیں۔ اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، لیکن جسٹس منیب اختر صاحب نے وہ جو سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ ہے اس کی بھی پھر تھوڑی سی تشریح کی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنس ڈکلیئر ہوئے۔ These people filed nomination forms as candidates of PTI. They fought that election on that basis. They were returned on that basis. ECB says no, they are independent. Arey bhai, kahan se? Simply because judgment of the Supreme Court. That's a very dangerous interpretation. اب سارا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس کی انٹرپریٹیشن کا۔ اس کے اوپر جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے کی تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی، وہ کافی خطرناک ہے۔ 2 February 2024 Election Commission's order declared all of you as independents. They grossly misinterpreted the judgment of this court. دیکھیں یہ جو ایک متفقہ نقطہ آپ کو یہ ابھی ہم نے جو شارٹس آپ کو سنائے جو ہیئرنگ کے دوران ریمارکس ہیں، آف کورس ججمنٹ نہیں ہے، کہ وہ یہ کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی موجود تھی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کی پارٹی موجود نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ایفیڈیوٹ آپ نے دیا ہوا ہے ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ انڈیپینڈنٹس ہیں، جس کے بعد یہ سارے کا سارا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن کو ایسا اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن اختیار ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں پارٹی افیلیٹڈ ہوں اور وہ کہے نہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہو، کیا یہ اختیار ہے ان کے پاس؟ ہماری نظر میں تو غلط تھا، اسی لیے ہم ہائی کورٹ گئے۔ کینڈیڈیٹس جتنے بھی آپ کے میں شامل ہوئے، اگر یہ آزاد نہ ہوتے
تو آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے؟ نہیں، ظاہر بات ہی نہیں شامل ہوتے. تو یہ تو آزاد نہیں تھے. ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد کر دیے. ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیکشن 94 جس کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو چیلنج بن گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. وہ اگر پروڈیوسرز ہم دکھا سکے سیکشن 94، ناظرین وہ لاسٹ آپ ایکسپلینیشن دیکھ رہے ہیں. فار دا پرپز آف دس رول دا ایکسپریشن پولیٹیکل پارٹی مینس اے پولیٹیکل پارٹی ٹو وچ اٹس سمبل ہیز بین ایلوکیٹڈ بائی دا کمیشن. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملا سمبل، جو الیکشن سمبل نہیں ملا، تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتی بقول یہ جو 94 جو ہے سیکشن ہمارا جو الیکشن ایکٹ کا. تو آج میں چیف جسٹس صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ بھی فرما رہے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ ایک انٹرپریٹیشن ہے ایک رول کی، وہ بھی فردر ایکسپلینیشن ہے، اس کو معتبر جان رہے ہیں، لیکن جو آئین ہے، آئین بڑا واضح ہے، اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے. آئین تو یہ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اور جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے خودکشی کی، خود کی کیوں گئے آپ سنی اتحاد کونسل کی طرف. سنیے دوبارہ وہ شارٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. آپ نے انتخاب PTI کا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کا بہت اچھا کیس ہو سکتا تھا اگر آپ PTI کا انتخاب کر. حسن، میں آپ سے شروع اس لیے کروں گا کہ آپ سپریم کورٹ کی جو رپورٹنگ کرتے رہیں، جس فیصلے کی طرف ریفر کیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی تھی، وہ جو میں نے سیکشن 94 کہا، وہ میں دیکھ رہا تھا آج سلمان اکرم رائے صاحب نے کہ جناب اللہ ہمارے سامنے تو وہ انٹرپریٹیشن تھی. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اس انٹرپریٹیشن کو، آپ نے الیکشن کمیشن جو مرضی انٹرپریٹیشن کرتا رہے تو آپ کو ان کی بات ماننے کی ضرورت کیا تھی. سو اب یہ جو ہے پی ٹی آئی بقول چیف جسٹس صاحب کے کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اسٹل ایگزسٹ، ان کو ادھر جانا چاہیے تھا. اب یہ جو فرض کرے ایک پروسیجر ڈیلے اور یہ غلطی ہوئی ہے یہ کسی بھی سطح کی، اس کی کریکشن کیسے ہوگی؟ آپ کیا لگ رہا ہے آج کی ہیئرنگ سے آپ کی کیا کریکشن تو یہ تھی نا، پہلا تو یہ تھا کہ یونیفارم سمبل مل جاتا، یعنی بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کو مل جاتا، لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے جو مسئلہ ہو گیا، جیسے وہ آپ کی فیوریٹ نورین جو ہے وہ بھی فاروق بھی آ گئی تھی، بابر صاحب آ گئے تھے، تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر جب بات کی، یعنی یہ پی ٹی آئی کے لوگ اٹھ کر آئے تھے جنہوں نے عدالت کا دروازہ ناک کیا تھا. تو پھر عدالت کھلی اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. بہرحال اس میں دیکھیں، سنی اتحاد کونسل جب پارلیمانی جماعت نہیں تھی تو یہ یقینی طور پر سوسائڈ ہی کمٹ کیا انہوں نے کہ اس جماعت میں چلے گئے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے، جس نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا ہوا. وہ تو پی ٹی آئی بھی نہیں تھی. اب ان کے سربراہ نے بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا ہوا. اب اس سے ان کے سربراہ سے نامینیشن مانگ لی انہوں نے کہ نامینیشن فارم لے کر آئیے گا. وہ میں نے سنا، لیکن اب وہ کل وہ نامینیشن فارم لے کر آئیں گے. جس صاحب کے جو ریمارکس ہیں سر، وہ ریمارکس پر ہی میں مین بات آ رہا ہوں نا، وہ تو مانگا انہوں نے. تو بیسکلی میں ویسے ایک بات فرینکلی بتاؤں، سلمان اکرم رضا صاحب ہمیشہ امپریس کرتے ہیں، فیصل صدیقی صاحب بھی از اے ویری گڈ لائر، دونوں بہت اچھے لائر ہیں، لیکن کیس دونوں کا بڑا ہی کمزور ہے. اب دونوں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں عدالت سے، اور عدالت چاہ کر بھی شاید ان کو ان کی پٹیشن جو ہے وہ الاؤ نہیں کرے گی، کیونکہ بڑا واضح ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور وہ دو ٹوک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جو جماعت پارلیمانی جماعت نہیں ہے اس میں، اور اس کو مخصوص نشستیں کہاں لکھا ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹس ہیں جی، یہ لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں. کہاں پہ لکھا ہے؟ آئین کہاں واضح ہے؟ آئین بڑا واضح ہے، آرٹیکل 51 اگر آپ پڑھیں گے، آرٹیکل 51 کا کلاس سی اگر آپ پڑھیں، اس کے اندر بالکل میرے سامنے آپ اس کو پڑھیں، وہ کیا ہے؟ اٹ ہیز ٹو ون، جو ہے نا وہ ایک سیٹ ون کرنا مسٹ ہے اس کے لیے. دیٹ از دا کوسچن ایکچولی. اچھا کوسچن، اس کے لیے سیٹ سیکیور کرنا مسٹ ہے. اب وہ سیٹ سیکیور نہ کریں تو پھر آپ اس کو پارلیمانی جماعت بھی بنا دیں. وہ پارلیمانی پارٹی کا ورڈ نہیں چلیں، وہ یہ لیگل ایشو ہے. لیگل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشن کا ورڈ تو نہیں کہ اس کو پڑھ لیں. سب جوڈس ہے. نہیں 51 سی ہے یہی ڈسکس وہ کر رہے ہیں پورا کیس. سر میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر دیر از نو ورڈ پارلیمانی پارٹی، اس کے اندر ورڈ یہ ہے کہ اینی سیٹ، بٹ جو انڈیپینڈنٹس ہیں دے کین آلسو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ ہاں، لیکن یہ جو انیشیل ریمارکس ہے وہ ذرا سنائیے گا.
PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर। अच्छा नकवी साहब, आपकी राय इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है और ज्यादातर पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के अंदर हसन अयूब साहब की पूरी बात नहीं सुनी। जिन्हें मैं सुन ली सब मैं सुनी। अच्छा, मसला यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के ज्यादा जो आईनी माहिरीन हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय मुतफिका ही है कि भैया जिदे वोट ने सीटां उतनी ही बनती हैं और ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है। अब ये कानूनी मुशगाफियां हैं, उसके ऊपर जाहिर है एक पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो बैठा हुआ है और तमाम जजेस साहिबान वहां पे मौजूद हैं। इसका हल कोई निकाल लेंगे। मतलब इसके ऊपर जो एक राय बनती, कुछ लोगों का ये ख्याल है, आपको याद होगा पिछले दिनों एमकेएम के एक सीनियर लीडर ने भी ये कहा था, फारूक सत्तार साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने खुद ये मशवरा दिया था अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कि हमें एक जो है गुडविल जेस्चर के तौर पर ये जो सीटें हमारी नहीं है, रिजर्व सीटें, वापस कर दें उनको ताकि हम आगे बढ़े, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। जी सर, जी। तो देखें, मैं किसी का वकील नहीं हूं जो दलाइल दूं, बिल्कुल सही, और ना मैं जज हूं जो फैसला सुना दूं, लेकिन मैं दलील की बुनियाद पे बात करूंगा। ये शो शुरू होता है शाम 6 बजे रिकॉर्डिंग के लिए, 1 घंटे तक होता है, और अगर मैं 7 बजे पहुंचूं शो को रिकॉर्ड कराने के लिए तो आप तो कहेंगे शो खत्म हो गया, कसूरवार तो मैं हुआ, कसूरवार आप नहीं हुए। लेकिन अगर मैं शो डालूं तो इसका मतलब है कि मैं और ज्यादती कर रहा हूं। आपको पूरा 1 साल दिया गया, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, आप वो इलेक्शन नहीं करा पाए। आप अपनी नाअहली को छुपाकर आपने इस पूरी कौम पे मुसल्लत कर दिया। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये सारे झगड़ा, ये सारा इख्तिलाफ, ये सब कुछ शुरू वहीं से हुआ ना जहां आप अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा पाए। बात यह है कि आप खेल के चैंपियन हैं और एक ऐसे खेल के चैंपियन है जो बैट और बॉल का खेल है। तो आप इस खेल में पूरे खेल को खराब करना चाहते हैं। आप ऐसा खेल खेल रहे हैं इस कौम के साथ कि खेल में पूरा खेल खराब करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पूरा स्टेडियम खाली हो जाए और आप अकेले ही चौके छक्के लगाते रहें और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते रहें। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, सुबह से रात तक ये टेलीविजन चैनल पे चल गया ना, पूरी दुनिया ने देख लिया। अब अगर हम इस पे घंटों इसी पे गुफ्तगू करें तो फिर हम वही सब कुछ सुना रहे हैं ना जो पाकिस्तानी कौम सुबह से सुन रही थी। हम दलील की बुनियाद पे बात करें, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करा सकी। ये बीमारी वहीं से निकली है। अब ये बीमारी कैंसर बन गई है, और कैंसर बनने के बाद अब जब इसका इलाज सामने आएगा तो आप, अगर आपके खिलाफ आया तो आप मानेंगे नहीं, आपके हक में आया तो आप बोलेंगे देखो हम सही थे, हम जीत गए, हम जमहूरियत के चैंपियन, हम इस मुल्क के वारिस, हमने इलेक्शन में जो बात रखी थी वो सारी सही साबित हुई। तो सारी बात तो यह है, पाकिस्तानी कौम ये समझे। जी बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन क्या करें, अवाम जो है ना, वो पाकिस्तान का जो आइन का पहला सफा है वो अवाम की तो बात की है सर, अवाम की बात कर रहा हूं मैं कौन सा किसी खास की बात कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। आवाज आ गई आपकी, अब आपकी दलील आ गई है जनाब आला, आगे बढ़ते हैं ना। तो चौधरी साहब के अभी कॉमेंट्स ले लें। ना मेरी नहीं, अभी और वक्त चाहिए तो प्लीज ले लें सर, आप बोलें। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं चौधरी साहब कि आईने पाकिस्तान जो ये कहता है पहले सफे के ऊपर कि विल ऑफ द पीपल जो है वो सुप्रीम है, और वो पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है, जो अल्लाह ताला के बाद जो हाकमियत का इख्तियार है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, अब ये जो फरोही सानवी किस्म के मामलात हैं, यस इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए था, बाद में हो गया, 2-3 इलेक्शन हो गया, अब उनके नहीं माने जा रहे। मैं जो साहब आपके पास दफा करा चुके हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, 2-3 दफा हो गए जो भी मामला थे। अब सवाल चौधरी साहब ये है कि अगर तो हम वो खींचते रहे ना, वो चिंगम की तरह तो खींचते रहे कि जनाब अल्लाह तब उन्होंने नहीं किया था, तो अब ये चूंकि उन्होंने नहीं किया था लिहाजा ये जो कैंसर है, अगर मैं सही समझा हूं तो कैंसर चूंकि अब ये फैल गया है तो इसकी हमने इसका इलाज नहीं करना, इसकी कोई सर्जरी नहीं करनी। क्या आपने बंदे को जहर का टीका लगा के मार देना है कैंसर शुदा को, या फिर उसका कोई हल तलाश करना है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बैठी है इसी काम के लिए। तो चौधरी साहब अब आज के रिमार्क्स आ गए, जाहिर है सब्जुडिस इशू है, राय दोनों हजरात की आपके सामने है। ये जो आपको जो मैंने हवाले दिए मुख्तलिफ जो सॉर्ट सुनाए जजेस साहबान के, अब वो राय ये आ रहा है कि जनाब अल्लाह SIC के पास नहीं जाना था, आपने खुद ही जो है, आप एक पार्टी थे
آپ نے پاؤں پہ کھڑے رہتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہمیں مانا جائے، لیکن ان کو وہ کہتے ہیں بیچارے ہمیں مانا نہیں گیا. جی بات یہ ہے کہ وہ اب احتراماً جو وکلا ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ کریں گے نہ ہمیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے 8 فروری کو، اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے تو یہ محترم جو ہمارے خوبصورت شخصیت ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ تو 3000 دفعہ کیا وہ ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، ان کا تو 2 سیٹیں نہیں آنی، وہ تو 1 نہیں ہے، اس کا تو بلے کا فلاں. تو اب جب لوگوں نے ان کے ساتھ حشر کر دیا تو اب اور ایسا حشر کیا کہ یہ اس کے اوپر یعنی اس سے نکل ہی نہیں سکتے. بھائی کیا یہ جو واقعات ہیں اگر اس کا کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو آپ نے ایک پارٹی اور ایک لیڈر کو سنگل آؤٹ کیا اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ان کا آج پنجاب گورنمنٹ نے ایک بیان دیا ہے 4700 بندہ ہم نے گرفتار کیا اور 3000 اتنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. بھائی ہمارے پاس اطلاعات ہے 10,000 سے زیادہ. آپ دیکھیں کہ کبھی 10,000 بندہ پنجاب میں کسی پارٹی کا بھی گرفتار ہوا تھا؟ تو ان چیزوں میں نہ پڑے. اب سیدھی بات ہے جن کو ووٹ ملے ہیں ان کی وہ بھی سیٹیں ہیں، یا آپ ان کی وہ سیٹیں جو اس وقت 82 83 کے لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی چھینو، اسمبلیوں میں سے چھینو، ان کو مار مور کے سمندر میں پھینک دو اور پھر ملک میں استحکام آ جائے گا. اور وہ چائنیز یار بڑا خراب آدمی ہے، وہ ان کا وزیر آ کے کہہ گیا کہ یار ملک کٹھے چل کے اس میں استحکام لاؤ. تو آپ کی تقریروں سے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ صرف چھرا پھیرنا چاہتے ہیں ایک پارٹی پر. تو امید مجھے یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ایسا کرنے نہیں دیں گے، ایون اف دے ڈو ناٹ گیو دیم اینی سیٹس. یہ بتائیے گا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں میں چودھری صاحب سے. ہاں چودھری صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے پڑتی ہے چپیڑ. جب بانی چیئرمین تحریک انصاف خود ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے چن چن کر تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ایون کہ وہ شاہد حقان سے متعلق تو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ شاہد حقان نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈالو تو پھر میں نے ڈال دیا. اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں، یہ بات کرتے رہے ہیں، بات تو پوچھنے دیں جی، اتنی بات تو کٹ نہ کریں نا. جب وہ خود اس کا ایڈمیشن کر چکے ہیں بانی چیئرمین، تو کیا اچھا کیا تھا انہوں نے؟ یہ سٹوری ہم نے ڈسکس کرنی، آگے بڑھتے ہیں. ناظرین اب سوال سب سے اہم وہاں پہ یہ بھی جو اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آزاد ہی رہتے ہیں، ایک آرگومنٹ ہے قانونی سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر وہ جو باقی سیٹیں ہیں وہ کہاں جائیں گی، کس کے حصے میں آئیں گی؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونل جج نیکسٹ ہمارے چیف جسٹس بھی بنیں گے اس سال اکتوبر کے اندر. انہوں نے جب یہ سوال کیا تو جو فیصل صدیقی صاحب ہیں ان کا جواب سنیے. If you're not a political party, where will the reserve seats go which are left outside the proportional representation? اگر بچ جاتے ہیں کہاں جائیں گی؟ They will go, then your lordship will see who are these independents. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کون ہیں. اگر وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروائے تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا. جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کے اوپر کامنٹس کیے کہ یہ جو اب یہ پروسیجر ایشو ہے اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے. Then it seems to me that maybe we are focusing too much on issues of form and procedure. Maybe those seats can be, if I may now use the analogy, traced into wherever those PTI candidates are, returned candidates are going. And if they are ending up behind you for reasons of whatever, then maybe they can go to you. As a matter of form, as a matter of substance, once we have identified that here is a political party entitled to those seats, where is that political party? Is it before us? Is it not before us? Well, of course, these are issues of procedure. But can procedure trump the Constitution? Or are we allowed to trace those members? And it's not too difficult to trace because everyone says that they are now standing behind Sunni Ittihad Council. So there you have it. بنیادی طور پر جسٹس منیب اختر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی یہ حمایت یافتہ لوگ تھے پی ٹی آئی کے، انیشلی انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ یہی جمع کروایا تھا جو ان کے نامینیشن پیپرز تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں.
لیکن ظاہر ہے بعد میں ان کو وہ پارٹی سمبل نہیں ملا, پھر وہ انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے کا سارا معاملہ ہم بیک ٹو دا اوریجنل جائیں گے تو پھر حل نکل ہی آئے گا. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی اس موقع کے اوپر کامنٹس کیے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن سپوز الاؤ ہوتی ہے اور یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹس تھے, یہ پی ٹی آئی کے تھے, یہ آزاد نہیں تھے, اور یہ واپس گھر چلے جائیں, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ Sir, I don't think the Sunni Ittihad will have any problems. There you are conflicted. You are conflicted. You have watched all your arguments. میں نقوی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی رائے ہے ایک پولیٹیکل پارٹی نے غلطی کر دی, بڑی ایک میجر غلطی ہے, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میدان میں اکیلا ہو جائے. سر خاور گومنٹ صاحب معاف کرنا, جی آپ بھی ذرا ڈنڈی مارنا بند کریں. پہلے آپ باقیوں کو برابر ٹائم دینا آپ کا فرض ہے ایز اینکر. جی جی میں کہنا چلو ٹھیک ہے, نہیں آپ کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہم نے آئین اور قانون کو, او بھائی بیڑا کر آپ نے کیا ہے, غلط فیصلے کیے الیکشن کمیشن نے. اس ملک میں بدترین الیکشن کرایا گیا اور آج یہ روتے رہیں گے اب قیامت تک. نہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے اور نہ اب ریزلٹس کو ماننے کو تیار ہے. وہ تو جسٹس اطہر مناللہ نے بھی کہا کہ جو انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے کی وہ بالکل غلط تھی. اچھا بات آتے ہیں نقوی صاحب, یہ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ صرف الیکشن کمیشن نہیں ذمہ دار. اچھا سوال یہاں پہ اچھا یہ ہے کہ ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے. نقوی صاحب جی آپ کا فیصلہ آ گیا, ذرا آگے چلنے دیں. چوہی صاحب بیچ میں بولے ہیں جی, بیچ میں میں چوہی صاحب بات کریں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا, میں بیچ میں بات کروں تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. یار کیا ہو گیا, جتنی مرضی کرنی ہے بات. اچھا پلیز بولیں. نہیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب غلطی آپ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. پے ہو گئی, ہاں, تو پھر اب چلو نہیں چلے گا, یعنی چلو خیر ہے ہو گیا, ملک کا کیا کرنا, اب دوبارہ کریں, ملک انشاءاللہ چلے گا. اچھا نقوی صاحب آپ کے پاس نقوی صاحب اچھا میں چوہی صاحب ایک منٹ. نقوی صاحب دیکھیں ایشو ہے, اگر آپ یہ کریں کہ کہیں گے کہ وہ آپ نے اچھی ویسے مثال دی کہ کینسر تو ہے, اب اس کی علامات بھی آپ کے سامنے آ گئی اور کینسر از اے ویری سیریس. خاور آپ کا اور نقوی صاحب اچھا سیریس نہیں, میں ایک بالکل چوہی صاحب ایک پرابلم تو ہے نا, پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, اس کی وجہ تو ہے نا بڑی. اچھا اب یہ ہے کہ نقوی صاحب اب پرابلم ہے, بیماری ہے, اب کیا آپ نے اس مریض کو آپ نے کیا کوئی سرجری کرنی ہے, یا پھر آپ نے کیا جو ہے ان کی کیمو تھراپی کرنی ہے, یا پھر وہ کیا باہر تو امریکہ یا ویسٹ کے اندر وہی ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے مریض, وہ کہتا ہے بس آرام سے یار, وہ الاؤ کرتا ہے ان کا قانون کہ اس کو ٹیکہ لگا دیں, وہ پھر اگلے جان جو ہے نا وہ اللہ خیر صلاح. تو حل کرنا ہے نا, ہمارے ججز صاحبان حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مان لیا آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ بڑی فوج غلطی ہو گئی, انہوں نے اپنا انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروایا, انٹر پارٹی الیکشن آپ نے اگر کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہے تو ضرور ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیجیے, ہمارے ہاں جو پارٹیاں انٹر پارٹی الیکشن کرتی سب کو بتائیں. اینی ویز یہ معاملہ ہو گیا, اب اس کا حل کیا ہے, حل کی طرف بتائیں. بیماری کا ہمیں پتا ہے, بیماری سب کو پتا ہے. سنیں اب آپ میرا جواب سنیے گا, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سارا سیاسی عدالتی یہ جتنا چکر چل رہا ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ذہنی عیاشی ہو رہی ہے, اس کے خاتمے کا صرف ایک چھوٹا سا ایک لائن کا حل ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نا, پی ٹی آئی اس پہ بہت خوش ہے نا, معطل کر دیا گیا وہ ججز کو, اپائنٹمنٹ کا جو ریٹائرڈ ججز تھے ٹریبونل بنانے کا معطل کر دیا گیا فیصلہ. پی ٹی آئی اس پہ بہت خوش ہے, ہم بھی خوش ہیں. پی ٹی آئی کو اب ایک روایت ڈالنا ہوگی, بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک روایت ڈالنا ہوگی کہ عدالتوں سے جو فیصلے آئیں وہ تسلیم کریں, وہ قبول کریں. یہ نہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کے بعد آپ ججز کے خلاف کیمپین شروع کر دیں, آپ ان کی توہین شروع کر دیں, ان کی تصویریں لگا کر طرح طرح کے القابات دینا شروع کر دیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ جب آپ جشن منا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ عدالتیں جو فیصلہ دے رہی ہیں خدا کے لیے اس کو بھی تسلیم کریں. اس قوم کے ساتھ اتنا ظلم مت کریں. یہ چھوٹا سا حل ہے. جس دن آپ اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے, چاہے کسی کے بھی حق میں فیصلہ ہے, کسی کے بھی خلاف فیصلہ ہے, اس ملک میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا. چلو بالکل صحیح ہے. اب اگلی سٹوری ناظرین, لنک سٹوری جو ابھی جس کا حوالہ دیا ہے نقوی صاحب نے, اسلام آباد کے اندر آپ کو پتا ہے الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ چل رہا ہے. 3 جو یہاں پہ سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے آج ہیئرنگ ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے, جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو ہیڈ کیا.
جو ہے اس کے جو وہاں پہ سارے معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عدالت کی انجم وکیل صاحب کو الیکشن کمیشن میں اپنا جمع کردہ بیان حلفی پڑھنے کی ہدایت. آپ نے سمجھانا ہے کہ نیپوٹزم کیا ہوتا ہے. مجھے سوال پوچھا گیا, انجم وکیل صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. اس کے بعد کہا یہ بتایا انہوں نے انجم وکیل صاحب نے کہ یہ لیگل الفاظ ہیں, میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. انجم وکیل صاحب کا عدالت میں موقف, نیپوٹزم لیگل لفظ بالکل بھی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے, عامر فاروق صاحب نے ان کو جواب دیا, آپ نے پڑھے بغیر ہی بیان حلفی پر دستخط کر دیے تھے. چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی بالکل جی میں نے بیان حلفی پڑھا نہیں تھا, اس کے بغیر میں نے سائن کر دیے تھے. آپ نے درخواست دی, جج صاحب جانبدار تھے, تو وہ کیسے جانبدار تھے؟ نیپوٹزم کا ورڈ, پھر وہاں پتہ چلا ہے کہ باعث کا بھی انہوں نے مطلب وہاں پہ پوچھا, انہوں نے کہا یہ بھی لیگل ورڈ ہے, حالانکہ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو انگریزی کا ورڈ ہے. اچھا, عدالت کے اس افسار پر انجم کی وکیل صاحب درخواست پر وضاحت نہ کر سکے اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے حکم نامہ دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انجم وکیل صاحب کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور انجم وکیل صاحب ہر سماعت پر جو ہے حاضری اپنی یقینی بنائیں گے. انجم وکیل صاحب سے توہین عدالت کے شوکاز نوٹس پر 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے. اور ابھی جو نقوی صاحب بتا رہے تھے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو ٹریبیونل جس کو آپ کو پتا ہے وہ اسٹے آرڈر دے دیا تھا, اس کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ بحال ہو گیا ہے. لہٰذا اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں جس کے اوپر الیکشن ٹریبیونل کام کر رہا تھا واپس جو ہے اسی پوزیشن پہ آ گیا. اب دیکھیں کب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے. سو حسن ایوب صاحب, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ انجم وکیل صاحب والا معاملہ جی, ہاں یہ نہیں الیکشن ٹریبیونل والا ٹریبیونل جی, انہوں نے بالکل بحال کر دیا. الیکشن کمیشن کا جو ٹریبیونل تبدیل کرنے کا آرڈر ہے وہ سسپینڈ کیا ہے. تو جب وہ سسپینڈ کیا ہے تو طارق جہانگیری صاحب والا کانسیکوینس کے اندر آلریڈی جو سسپینڈ جو نوٹیفائی ہوا تھا ٹریبیونل وہ بحال ہو گیا. اب جو انجم وکیل صاحب کا معاملہ ہے ان کو تو شو کاز جاری کر دیا گیا ہے. ان کا جو وکیل صاحب جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے تھے. یہ کوئی دوسرے وکیل صاحب تھے جنہوں نے ان کے لیے یہ سارا جو پرابلم کھڑی کر دی. لیکن بہرحال اب وہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا ان کو. یہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لیگل معاملات کے اندر آپ کو اپنی درخواست کو پڑھنا چاہیے. پڑھے لکھے ہیں جی, یو کین ریڈ, لیکن پڑھا نہیں ہے. ویسے آج بھی میرے خیال میں بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ فارم 45 جا کے لے کے منہ پہ مارتے کام. فارم 45 کا معاملہ نہیں تھا جی, یہ توہین عدالت کا معاملہ تھا جی. یہ فارم 45 کا معاملہ نہیں تھا یہ, اور فارم 45 کسی بھی ٹریبیونل کے اندر پیش کرنا مسٹ نہیں ہے. نہیں وہ مانگے ہوئے ہیں الیکشن ٹریبیونل. آپ الیکشن ٹریبیونل نے جو کام کر رہا تھا مانگے ہوئے ہیں نا کہ نہیں مانگے ہوئے صاحب والا, وہ بیسکلی ہائی کورٹ کے طرح ریٹ پٹیشن کے طور پر آپ الیکشن ٹریبیونل کو نہیں چلا سکتے. مانگے ہوئے ہیں جی, انہوں نے بالکل مانگے ہیں. جس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا ہائی کورٹ کے جو جج صاحب کے خلاف گئے تھے وہاں پر, کیا مسئلہ وہاں پر الیکشن کمیشن میں. نہیں مسئلہ کیا ہے کہ اگر شکور پراچا صاحب بھی تو ہائی کورٹ کے جج رہے ہوئے ہیں نا. اگر عبد الشکور پراچا صاحب جو کہ سیکرٹری لا رہے ہیں جن کو نوٹیفائی کیا تھا, یہ کس کو ریٹائر کو جی, یہ کون صاحب ہے؟ یہ تو میرے خیال وہ پی سی او جج نہیں. یہ بالکل شکور پراچا صاحب آپ کے سیکرٹری لا بھی رہ چکے ہیں, آپ کے ہائی کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں. اب جو مطلب ختم کر دیا جو اب نہیں ہے, اب سروس میں نہیں ہے, ریٹائر جج ہیں. اگر ان کو وہ بھی کریں تو کیا وہ فیصلہ نہیں کریں گے؟ لیکن یہ سول کوڈ کے طرز پر ٹریبیونل چلتا ہے. لیکن ہمارے جو جج صاحب ہیں اس کو ریٹ پٹیشن کے طور پر چلا رہے ہیں. جج صاحب نہیں دیتا, جو میں بتا رہا ہوں قانون کو اجازت نہیں دیتا اس بات کی. جی بتا رہا ہوں, وکیل ان کے وہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, معاملہ تو بالکل صحیح ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کر دیا. یہ جو ہے بریک کی طرف جانا ہے, فائنل ذرا کامنٹ کر دفیع صاحب کا تو کامنٹ آ گیا, ماننے چاہیے. یہ جو چلیں اس کے اوپر بریک کے بعد چوہے صاحب میں آپ سے کامنٹ لیتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چوہے صاحب کوئی کامنٹ کیجیے گا. مسئلہ تو یہ کہ وہ فارم 45 والا معاملہ ہے. فارم 45 تو زیادہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ دکھانے پڑیں گے, ایفیڈیوٹ بھی دینا پڑے گا. جناب اعلیٰ میری فارم نے تو اوریجنل فارم نے, اور میں آپ ہی کٹھے کیتے سن, اور میں غلط ثابت ہو گیا تھا, وہ حکم جو آیا ہوا ہے پھر آپ کو اڈیالہ جانا پڑے گا. جی جی بھائی, ایک ہی امیدوار تو نہیں ہے نا وہاں, 20 30 15 امیدوار ہیں, سب کو فارم 45 دیا جاتا ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر. جی آج پنڈی میں بہت سارے حلقے کھل گئے ہیں, نوٹسز ہو گئے ہیں, ان کی بھی تفصیل دے.
وہ جو سارے کھلیں گے گمبھیر ہے. ہاں جی، ساری تفصیلات دینی پڑیں گی، اور میرے خیال میں یہ جو اوور آل ماحول بن رہا ہے اس کے اندر الیکشن ٹریبیونلز کا جو ہے کردار کافی اہم ہو جائے گا. ناظرین اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے چوچھڑی صاحب نے ذکر کیا جو سینئر عہدیدار آئے ہوئے تھے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے، وہ انہوں نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، پاکستان آئے، اور پاکستان آ کے انہیں جو ہمیں مشورہ دیا، ویسے ماضی میں بھی ہمارے جو دوست ہیں ہمیں مشورہ دیتے رہے ہیں، یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے کیا مشورہ دیا، سنیے. In a turbulent world of rising uncertainties, stability within the country is essential for the development of that country. Faced with complex internal and external challenges, Pakistan is navigating carefully through turbulent rivers and treacherous shoals. Only when all political parties in the country join hands to ensure political and social stability can there be sustainable development. اور ظاہر ہے ان کے اس بیان کو تمام اخبارات نے کور کیا. جنگ اخبار دیکھ سکتے ہیں کہ ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے، سرمایہ کاری کے لیے سیکورٹی صورتحال بہتر، اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا. یہ چائنیز وزیر ہیں جو ان کو ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے جو بیان ہے. اس کے بعد ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. ایکسپریس نے بھی اس طرح کور کیا. اسلام آباد میں سی پیک پر پاک چائنا مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت تھی. دنیا اخبار بھی ناظرین آپ دیکھ لیں، سی پیک حکومت اور تمام جماعتیں ہیں اکٹھی. ترقی کے لیے اندرونی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے اور اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا، یہ چینی وزیر صاحب نے فرمایا. اس کے بعد ڈان نے اسپیشلی جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، چائنیز جو آفیشلز یہاں پہ موجود تھے، اس کو ایک لیڈ سٹوری کے طور پر لیا. اس کے بعد اچھا نقوی صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں. دو صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں اور تمام اطراف سے یہی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. ہم وہی ہے کہ ہم نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں، پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان کے باہر، اور وہی کہتے ہیں کہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، یا تو ہے نہیں یا میں نہیں، یا تم نہیں یا میں نہیں. نقوی صاحب پنجابی میں ایک بات اور کہتے ہیں جی جی کہ لچا سب تو اچا، یہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں. ویسے مجھے پنجابی نہیں آتی. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. استحکام کی بات ہو رہی ہے نا، آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا. اس کی مخالفت کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں جو ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں. جب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں، آپ ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کی حفاظت کے لیے آپریشن کا اعلان کیا جاتا ہے تو آپ وہاں کی عوام میں تعصب کی بنیاد پر نفرت بھر رہے ہیں. کل شاندانہ گلزار نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر بہت تعصبی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ آپریشن کے پی کے یا بلوچستان میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ قیمت سندھ اور پنجاب ادا کرتے ہیں. یہ دہشت گرد وہاں پہ تو آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، یہ بم دھماکے، یہ قتل و غارت گری سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں کرتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ یہ تعصب مت پھیلائیں، عوام کے دلوں میں نفرت مت بھریں. آپ نے سوات جیسی عوام، جو اتنی محبت کرنے والی عوام ہے پاکستان کی، جس کی تاریخ ہے، جب 1947 میں پارٹیشن ہوا تو سوات کی عوام تھی جس نے سکھوں اور ہندوؤں کو گلے لگایا. یہ وہ عوام تھی. آپ نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی، آپ نے ان کو اتنا وائلڈ بنا دیا، آپ نے اختلاف کرنے والا بنا دیا. اس عید پر سوات میں 3 لاکھ سے زیادہ سیاح آئے تھے. آپ کو پتا ہے 3 لاکھ سیاح کا مطلب ہے کم از کم 30 کروڑ روپے کا بزنس. یہ 30 کروڑ روپے سوات کی عوام کے ہیں، سوات کی عوام کے بچوں کے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ چلتا رہی تو یہ 30 کروڑ 30 ارب بن جائیں گے. یہ ان کے بچوں پہ لگے گا پیسہ، ان کا مستقبل بہتر ہوگا. یہ سوات کی عوام کو سوچنا ہے کہ کون ان کے دلوں میں نفرت بھر رہا ہے، ان کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے. اگر آپ ان کے بچوں کے مستقبل سے کھیلیں گے تو یہ ملک نہیں بچے گا، تباہ ہو جائے گا. آپ اس سازش کو، اس سیاست کو، آپ اس اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، ختم کر دیں. اچھا ناظرین، اب یہ ہے کہ جو یہ معاملہ ہے، یہ جو آپریشن والا، اس کے اوپر ایپیکس کمیٹی کا ناظرین آپ کو پتہ اجلاس ہوا. آج میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سن رہا تھا. اب پتہ نہیں جو ہے نقوی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وہ اسی لائن میں کھڑا کر رہے ہیں جو ابھی انہوں نے ساری تنقید کی. ایمل ولی خان صاحب ANP والے، وہ بھی کہتے ہیں ابھی ہمیں بھی آن بورڈ لیں. اور جو بات ہوئی ہے آج، ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے تحت ایک مینڈیٹ شدہ حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. ان کے جو چیف منسٹر ہیں
انہوں نے کیا بات کی، لیکن اس سے پہلے جو اس کے اندر ڈیمانڈ رکھی گئی بیرسٹر گوہر صاحب وہ کیا فرما رہے سنیے. ایپیکس کمیٹی کر رہی ہے کہ ہم استحکام میں آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں ملٹری. کوئی بھی آپریشن ہو آپ اس ایمان کو اس ایشو کو لے آئیں. ایپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. یہ سپریم ہے کہ اسٹرینجرز بیٹھے ہیں. ان ریزرویشنز کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی بالادستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایمان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر رکھا ہے کہ وفاقی حکومت جو روز آتی ہے جس نے کسی بھی پوائنٹ پہ بھی اس پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا. اس کے بعد ناظرین حکومتی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ جناب اعلیٰ چونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود ہے ایپس کمیٹی کے اندر اور وہاں پہ تمام فیصلے ہوئے، انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، تو پھر ایسے خام خواہ میں یہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن آج جب ملاقات ہوئی گنڈا پور صاحب کی اپنے لیڈر کے ساتھ اڈیالہ کے اندر تو باہر آیا، انہوں نے کیا فرمایا سنیے. اس دن جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان پہ بات ہوئی تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی. وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان ہونا چاہیے، بالکل. اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل. لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کہ جی کوئی آپریشن کیا جائے گا، اور یہ پورے پاکستان کے ایک کے لیے تھا، اور اس میں جی بی اور کے بھی ساتھ شامل تھا کہ ان کے اندر یہ ایک پالیسی ہے جو ہونی چاہیے. اس کو ایک نام دیا گیا، اور جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان. اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا، اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا. وہ جو بھی پریزنٹیشن وہاں پہ دی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے. ناظرین ماضی میں بھی جو ایک آدھ آپریشن ہوئے تھے خاص طور پر ٹرائبل ایریاز کے اندر، وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح ہم نے کور بھی کیا تھا کہ ایک ان کیمرہ سیشن پارلیمان کا بلایا گیا تھا، وہاں پہ ساری تجاویز رکھی گئی تھی. گنڈا پور صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر ہے کنسنسس ہے تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ویلکم کرتا ہے، یا جن کا صوبہ ہے وہ چاہے گے وہاں پہ عدم استحکام پیدا ہو اور ان کی جو ہے وہ نیک نامی خراب ہو. کیوں ایسا چاہیں گے؟ اس نے کیا فرما رہے ہیں؟ آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے. دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. دوسری بات، صوبوں کو اہتمام ملنا وہاں پہ ضروری ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں اہتمام ملنا ضروری ہے. اسٹیک ہولڈرز کو اہتمام ملنا ضروری ہے. اگر کوئی ایسی چیز انہیں کرنی ہوگی جب پلان سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارا واضح موقف ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے. لیکن فی الحال تو ابھی پالیسی آئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ظاہر ہے حسن اس کے لیے یہ ویری سینسٹیو ایشو. ماضی کے اندر بھی آپریشنز ہوئے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ کافی زیادہ اگریسو تھے کوئٹہ کے اندر، کہتے کہ وہ افیکٹو نہیں رہے، ان کے نتائج آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور احمد ولی خان صاحب باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب لے لیں سب کو. راہ راست جب ہوا تھا آپریشن راہ راست سوات والا ہی تھا آئی بلیو، تو اس ٹائم پہلے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا. اس کے بعد جب ضرب عزم سٹارٹ ہوا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ٹائم کوئی ایسے کنسنسس کے لیے کو بیٹھے تھے. اور راہ نجات جب آپریشن ہوا تھا تو تیسرا جب راہ نجات ہوا ضرب عزم کے بعد تو وہ بھی جو ہے میرے خیال سے اس ٹائم بھی آن بورڈ تھی، گورنمنٹ وہی چل رہی تھی. ابھی جو آپریشن عزم استحکام ہے، دیکھیے یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان کی یہ بات تو آپ نے سنی، لیکن مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کے پی کے اندر مغرب کے بعد پولیس غیر فعال ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنی جو ہے تھوڑی دوبارہ پھر روٹس بنا دی ہیں. تو ہمارے جو فوجی جوان ہیں یا ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ روز اپنی جانوں کی جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں. وہ ان کو بھی جو ہے وہ جو کافر کردار تک پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور لڑائی بھی ہو رہی ہے، وہ تمام ہو رہے ہیں. لیکن ایک فل فلیج آپریشن ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ہماری، ادروائز ہماری جو سیکورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. اور بھتا آپ کو پتا ہے شہروں کے اندر جو بھتا مانگ رہے ہیں، تو یہ بھتے والی چیزیں جب سے ہم نے ہوئی سنبھالا وہ آپ کو یاد ہے کچے کا ایریا، پتہ نہیں کچے کا ایریا پشاور سٹی کی بات کر رہا ہوں، حیات آباد کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ڈسٹریبیوٹڈ ایریا. چلیں ناظرین چھوڑی بریک پہ جانا، بریک کے بعد صاحب میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور چائنیز ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپس کی جو لڑائی ہے اس کو ختم کریں اور مل بیٹھیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بیانیہ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو حکومتی وزراء ہیں، منسٹر فار ڈیفینس جو ہے خواجہ حسن صاحب، ان کا میں بیان سن رہا تھا. جناب اعلیٰ سارے ایگری تھے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی. اب وہ جو باہر آگے بات کر رہے ہیں تو کس طرح آگے معاملات بڑھیں گے؟ ظاہر ہے بغیر کنسنسس کے، بغیر
لڑائی تو وہ بالکل صحیح بات کی جا رہی ہے کہ عوام کے بغیر تو نہیں آپ لڑائی لڑ سکتے نا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ چلنا ہے. محترم خاور گومن صاحب, جب سے چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان کی تمام ریلیونٹ سیاسی قوتیں ایک میز پر بیٹھیں, جو حکومتوں میں بیٹھے تھے وہ بھی, جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی, تو ایک اچھا میسج گیا ہے پاکستان کی پوری قوم کی طرف کہ وی مین بزنس, اور جدھر پاکستان کے مفادات کو آگے لے کے جانے کا معاملہ ہے, اس کے سیکیورٹی کو, اس کے تحفظ کے معاملات ہیں, ہم ایک ہیں. پاکستان کو ترقی کے لیے ہم ایک ہیں. اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام لازمی پیدا کریں, تو آپ ان پر کان دھریں. آپ جو ہر وقت چھرا لے کے ان کو, یعنی ہر آئے دن 2-4-10 نئے ان کے اوپر مقدمے ٹھونس رہے ہیں نا, یہ کاروبار نہیں چلے گا. یہ لوگوں نے پہلے بھی ریجیکٹ کیا ہے اور آئندہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں ملک کے مفاد میں چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں, پلس ہے. اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا چودھری صاحب. ناظرین, جو ہے ایز ایکسپیکٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ طے پا گئے. خاص طور پر میں دنیا اخبار کی سٹوری پڑھ رہا تھا, اس کے اندر کیا ڈیمانڈ ان کی کیا ہے. جناب اعلیٰ بلدیاتی انتخابات پنجاب کے اندر ٹائم پہ کروانے چاہیے. ہمیں جو ترقیاتی فنڈ ہیں وہ برابر کی بنیاد کے اوپر ہمیں ملنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری بٹھا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں جو صاحب کہ ساڈے ڈپٹی کمشنر بھی ساڈے علاقے جہاں پہ ہماری پوزیشن ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے, اور پولیس کے اندر جو تھانے دار ہے وہ بھی مرضی کا ہونا چاہیے, اور ریونیو جو افسران ہیں وہ بھی ہماری مرضی کے. ریونیو افسران ناظرین عام فہم میں پٹواری جو ہے نا, تحصیلدار پٹواری, وہ بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے اہم خبر ہے چودھری صاحب, وہ آج میری نظر سے گزری ہے. تاحیات قائد جو ہے بڑے ہی ناخوش ہیں, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کا بجٹ ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا غریب کش بجٹ جو ہے, اس کے اوپر میں بلاول جو آصفہ بھٹو صاحبہ نے بڑی اچھی تقریر کی, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب اعلیٰ کہ یہ بالکل ایک ناکام بجٹ ہے اور بڑا سخت بجٹ ہے غریبوں کے حوالے سے. وہ خبر اب میں اگر دکھا سکیں جو ہے تاحیات قائد جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان, وہ انہوں نے کہا جی میں آؤں گا ہی نہیں. ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ کافی ایکٹیو ہوا کرتے تھے جو ہے محترم حمزہ شہباز, وہ بھی ایکٹیو نہیں ہیں. تو حسن یہ کیا ایشو بنا ہوا ہے, یہ مطلب کدھر ہیں؟ بجٹ آپ کا 28 تاریخ تک منظور ہو جانا ہے. نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے, اور یہ بجٹ تو منظوری بالکل اب دنوں کی بات ہے. میرا تو اس سے پہلے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نہیں یہ تو پہلے دن سے, ہاں پہلے دن سے بات, ایک دن چکر لگا جاتے تو ٹھیک ہے. وہ بجٹ میں نہیں, ان کا فوکس ہے نا, وہ کام کر رہے ہیں. پارٹی پریزیڈنٹ ہے, ہی از ویری بزی. ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس ٹائم تو گھر میں بیٹھ. آپ نے خبر پڑھی ہے؟ جی میں بالکل پڑھی ہے خبر. میں خبر اپنی خبر پہ بات کروں گا, میں اس پر تو میں کیا بات کروں. میرے مطلب جو حکومت وقت جو ہے پاکستان کا اس وقت پریشانی میں ہے نا, صوبے کے اندر بھی ضرور کر رہے ہیں. ان کا فوکس آج کل پنجاب کے اوپر ہے نا. ان کی بیٹی پہلی اننگ اپنی کھیل رہی ہے, وہ بھرپور سپورٹ کر رہی ہیں اپنی دختر کی. وہ کہتے ہیں کہ سپورٹ کر رہی ہیں. بجٹ سے لا تعلقی کہتے ہیں, میں اظہار کر رہا ہوں. نہیں لا تعلقی نہیں ہے. وفاقی بجٹ بھی نواز شریف صاحب کا ہے, صوبائی بجٹ بھی نواز شریف صاحب کا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. وفاقی بجٹ بھی اچھا ٹائم کم ہے نقوی صاحب, بجٹ پنجاب کا وہ بھی نواز شریف صاحب, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب تو ہم اب ڈرتے بھی ہیں نا کہ جو لوگ خاص طور پر آپ اور نقوی صاحب اور حسن یوں فرماتے ہیں, بالکل ہم بالکل خاموشی سے سنتے ہیں نا, ہمیں سننا بھی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے کہ اچھا کر رہے ہیں جو محترم نواز شریف صاحب نہیں آ رہے, پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ خبریں آ رہی ہیں لاہور سے کہ سارے اخبارات چھاپ رہے ہیں, ایک اخبار نے بھی چھاپی کہ وہ پریشان ہیں, لا تعلق ہیں, بالکل کہ ناخوش ہیں. چلیں آپ کو آپ کے ہی آرگومنٹ کے اس میں جواب دے دیتا ہوں اس کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں اور چودھری صاحب بھی, تو اسی میں جواب دے دیتا ہوں. جی جی. آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس بجٹ پہ اعتراض ہے. میاں نواز شریف صاحب خود تو مرکز میں حکومت میں نہیں ہے. مرکز میں حکومت میں تو شہباز شریف صاحب ہیں.